وہ جانتا تھا آہد کو اسکول سے کتنی چڑ تھی۔ اسے چھوٹے بچوں کی چیخو پکار سے بہت الرجی تھی۔ جانا تو مجھے پڑے گا، ماما نے بولا ہے، وہ ریلیٹیو میں فوتگی ہو گئی ہے، ادھر جا رہی ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے اسکول، ان کے اسکول میں انٹرویو ہو رہے ہیں، وہ بھی بس تھوڑے رہ گئے ہیں، زیادہ ہو گئے، آہد نے کہا۔ وہ جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ آہد کے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ بھی اکلوتا تھا، اس کی امی نے اسکول بنایا ہوا تھا اس کے نام سے، آہد پبلک مڈل اسکول۔ اس میں نئے ٹیچرز کے لیے انٹرویو ہو رہے تھے۔ بہت اچھی بات ہے، تم فری ہو کے آ جانا آفس، بائے، شاذل نے اسے کہا اور کال بند کرنے لگا جب آہد کی آواز آئی، واہ جی مسٹر شاذل افندی، آپ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، سمجھے؟ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اس نے کہا اور کال بند کر دی۔ شاذل جانتا تھا کہ وہ اس کو لیے بغیر نہیں جائے گا۔ اس نے جلدی جلدی تیاری کی اور کمرے سے باہر آ گیا ڈائننگ ٹیبل پہ۔ ماما جی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ماں کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اٹھ گئے بیٹا؟ سمینا بیگم نے پوچھا۔ جی ماما جی، اس نے بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکا پھلکا ناشتہ کرتا تھا، بریڈ جیم اور مینگو جوس۔ اس نے کبھی بھی چائے نہیں پی، بس کبھی کبھی بلیک کافی پی لیتا تھا جب کبھی زیادہ ٹینشن میں ہوتا تھا۔ رات کو آپ لیٹ سوئے تھے، اس لیے میں نے جگانے نہیں بھیجا کوثر کو، سمینا بیگم نے شاذل کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ماما جی، میں لیٹ اٹھا تھا، شاذل نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ پھر کیا سوچا آپ نے شادی کے بارے میں؟ سمینا بیگم نے رات والا موضوع پھر چھیڑ دیا۔ آنٹی، آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ کیا سوچنا؟ شاذل نے۔ اس سے پہلے کہ شاذل جواب دیتا، آہد جو باہر سے ابھی ڈرائنگ روم میں پہنچا تھا، اس نے بات سن لی تھی، سو اس نے پوچھا اور آگے بڑھ گئے سمینا بیگم کو سلام بھی کیا۔ میں شاذل کی شادی کی بات کر رہی ہوں، یہ سنتا ہی نہیں میری بات۔ آہد بیٹا، آپ ہی سمجھاؤ اس کو، سمینا بیگم نے آہد کے سر پہ پیار کیا اور شاذل کی طرف دیکھا جو ان دونوں کی بات چپ کر کے سن رہا تھا۔ ماما جی، مجھے شادی سے کوئی اعتراض نہیں، بٹ ابھی تک مجھے ویسی لڑکی ملی نہیں جیسی میں چاہتا ہوں۔ اب ہم اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، جب مجھے ویسی لڑکی مل جائے گی تو میں آپ کو خود ہی بتا دوں گا۔ شاذل ناشتہ کر چکا تھا، وہ اٹھا اور اس نے ماں کے گرد باہیں ڈال کے ان کو کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو 1 ہفتہ دیتی ہوں، آپ ڈھونڈ لو اپنی پسند کی لڑکی، اگر نہ ملی تو پھر میں آپ سے نہیں پوچھوں گی، خود ہی لڑکی ڈھونڈ لوں گی۔ انہوں نے شاذل کو اپنے ساتھ لگایا اور دھمکی دی، آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں آنٹی، چلو یار، بہت دیر ہو گئی ہے، 10 بجنے والے ہیں۔ آہد بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے سمینا بیگم کو جواب دے کر شاذل کو چلنے کا کہا اور باہر نکل گیا۔ اچھا ماما جی، اب ہم چلتے ہیں آفس، شاذل نے بھی ٹائم دیکھ کے کہا اور کوثر کو بیگ لانے کو کہا۔ آہد اس سے پہلے ہی باہر پہنچ چکا تھا۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ، انہوں نے کہا۔ کوثر بیگ لے کے آ گئی تھی۔ شاذل افندی نے اس سے بیگ لیا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ آج سمینا بیگم بہت خوش تھی کیونکہ شاذل نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ سیرت اور اس کی دوست دونوں مین روڈ پر آ گئیں۔ جلد ہی ان کو رکشہ مل گیا۔ سیرت نے رکشے والے کو اسکول کا ایڈریس سمجھایا اور بیٹھ گئی۔ کیا ٹائم ہوا ہے سیرت؟ سمرا نے رکشے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ 10 بجنے والے ہیں، تم پریشان نہیں ہو، ہم پہنچ جائیں گی ٹائم پہ ہی، اس نے سمرا کو تسلی دی۔ بھائی تھوڑا جلدی چلائیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، سمرا نے رکشے والے سے بولا۔ بس باجی، ہم پہنچنے والے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، رکشے والے نے کہا اور رکشہ ایک کالونی کی طرف موڑ دیا، اسی میں اسکول تھا۔ لو باجی، آپ کا اسکول آ گیا، رکشے والے نے اسکول کی عمارت کے سامنے رکشہ روک دیا۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کے گیٹ پر اسکول کا نام لکھا تھا۔ سیرت نے ٹائم دیکھا، 10 بج چکے تھے، گویا وہ پورے وقت پر پہنچی تھی۔ اسکول کی عمارت بہت پیاری تھی، سیرت کو بھی بہت اچھی لگی۔ وہ گیٹ پر پہنچ گئی تھی، وہاں گارڈز کھڑے تھے، انہوں نے ان سے نام پوچھا اور ID کارڈ چیک کیا اور اندر جانے کی پرمیشن دے دی۔ وہ گیٹ سے اندر آ گئیں۔ اسکول کافی بڑا تھا، اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر گراؤنڈ بنے ہوئے تھے جس میں بچوں کے لیے سلائیڈ اور جھولے لگے ہوئے تھے۔ راہداری کی چاروں طرف پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں جس میں بہت پیارے پھول لگے تھے۔ سیرت بہت غور سے دیکھ رہی تھی اسکول کو۔ کتنا پیارا اسکول ہے نا، سیرت نے سارے اسکول کا جائزہ لینے کے بعد کہا۔ ہاں یار، واقعی بہت پیارا ہے، اور اس شہر کے مہنگے اسکولوں میں سے ایک ہے یہ،
سمرا نے اس کو بتایا کیونکہ اس نے ساری انفارمیشن اکٹھی کی تھی اس کے بارے میں۔ ہاں یار، لگ بھی رہا ہے، سیرت نے کہا۔ وہ اسکول کی اندرونی بلڈنگ میں پہنچ گئی تھی۔ دروازے میں ہی ان کو اس اسکول میں کام کرنے والی سغرا ماسی مل گئی، جو سمرا اور سیرت کے گھر آتی جاتی تھی۔ اس نے ہی کہا تھا کہ اسکول میں ٹیچرز کی ضرورت ہے، تو سمرا نے CV جمع کروا دی۔ ان کی وجہ سے تو آج وہ دونوں یہاں آئی تھیں۔ وہ ان کو اندر لے گئی ہال میں، جہاں اور بھی ٹیچرز بیٹھی تھی۔ ماسی، انٹرویو ہو گیا سٹارٹ؟ سمرا نے ماسی سغرا سے پوچھا اور ٹائم دیکھا جہاں 10:15 ہو رہے تھے۔ نہیں بیٹی، میڈم جی نہیں آئی آج، ان کے رشتہ داروں میں کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، وہ ادھر چلی گئیں، ماسی نے ان کو بتایا۔ تو کیا آج انٹرویو نہیں ہوگا ماسی، ہم جائیں؟ سیرت نے ان کی بات سن کے فوراً پوچھا۔ اس کا دل خراب ہو چکا تھا۔ نہیں نہیں، آپ بیٹھو، میڈم جی کے بیٹے آ رہے ہیں، وہ انٹرویو لیں گے، ماسی نے کہا اور چلی گئی۔ سمرا اور سیرت بیٹھ گئیں اور ہال کا جائزہ لینے لگیں، جہاں 5-6 کافی ماڈرن لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ بہت تیار شیار ہو کے آئی تھیں۔ تم بیٹھو یار، میں تھوڑی دیر باہر جا رہی ہوں۔ سیرت کو گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی ان کو دیکھ کے۔ اس نے بیگ اور سیل وہیں سمرا کے پاس رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور سمرا کو کہہ کر جلدی سے باہر نکل آئی ہال سے۔ گاڑی شاذل افندی ڈرائیو کر رہا تھا اور احد ہر روز کی طرح اس کا سر کھانے میں مصروف تھا۔ شاذل جانی، کتنا مزہ آئے گا نا تمہاری شادی پر۔ احد وہی موضوع چھیڑ چکا تھا جس سے شاذل کو چڑ تھی۔ تو بکواس نہیں کر، اگر اور بولا تو راستے میں ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور تو جانتا ہے میں ایسے کر بھی دوں گا۔ شاذل افندی نے احد کو دھمکی دی۔ بڑا آیا چھوڑ کے جانے والا، ایک دفعہ دکھا تو سکی چھوڑ کے، وہ بھی اسی کا دوست تھا، اس نے دو بدو جواب دیا۔ پکی بات ہے، شاذل نے کہا اور گاڑی کو ایک دم سے بریک لگایا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تم گاڑی چلاؤ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ احد کو پتا تھا کہ وہ اب اس کو ادھر ہی اتار دے گا، سو اس نے ایک دم سے فینترا بدلا۔ اچھا، پر میری ایک شرط ہے، اب تم کوئی بھی فضول بات نہیں کرو گے۔ اس نے اتنا کھینچ کر بولا۔ ٹھیک ہے، نہیں بولتا۔ اب چلو۔ احد نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی، وہ اس سے بعد میں بھی بدلہ لے سکتا تھا، یہ سوچ کر منہ سائیڈ پر کر کے بیٹھ گیا۔ شاذل افندی نے گاڑی سٹارٹ کی اور سپیڈ بڑھا دی۔ اس نے ایک نظر احد کو دیکھا، جو اب باہر دیکھنے میں بیزی ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اسے پتا تھا یہ احد کا ناراضگی کا اظہار ہے، جو بس چند منٹ کی ہے۔ سیرت ہال سے باہر آ گئی۔ اس کو گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے جب وہ گرلز کو ایسے میک اپ کیے ہوئے دیکھتی ہے تو